أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وافعلوا الخير واعبدوا ربكم لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ حج کی آخری دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے خطاب فرمایا ہے اور کچھ کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے پہلے دو خطبات آپ نے طاغوت کے موضوع پر سنا ہے اور اسی کے ساتھ یہ پیغام آپ کو پہنچانا ہے کہ اللہ رب العالمین کی نظر میں اصل عمل ہے، اصل کام ہے، خالی دعویٰ کرنے سے کامیابی ملنے والی نہیں ہے، اور انسان کو اپنے نام کے ساتھ ساتھ اپنے کام کی بھی فکر ہونی چاہیے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک ساتھ اس دوسری آیت میں اس جگہ بیان فرمایا ہے جس آیت کے ایک ٹکڑے کو لے کر کچھ لوگ جو ہے بہت زیادہ باتیں کیا کرتے ہیں۔ میں اس کو بھی اور عام طور سے جو بات ان آیات میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے، مسلمانوں سے، مومنوں سے خطاب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وافعلوا الخیر واعبدوا ربکم لعلکم تفلحون، اے ایمان والو رکوع کرو،
سجدہ کرو، نیکی اور بھلائی کے کام کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کچھ کام کا حکم دیا اور عبادت کا حکم دیا ہے۔ عبادت میں سب سے پہلی فرض عبادت جو ہے وہ نماز ہے۔ تو عبادت میں تو وہ شامل ہے، لیکن اسپیشل اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے دو اہم ارکان ذکر کیا ہے کہ رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ رکوع اور سجدے میں سجدہ جو ہے وہ سب سے اہم رکن ہے، جس میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الا انی نہیت ان اتلو القرآن راکعا او ساجدا، لوگوں مجھے رکوع کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں قرآن پڑھنے سے، قرآن کی تلاوت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَأَعْظِمُوا فِيهِ الرَّبَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ۔ رکوع کی حالت میں اپنے رب کی عظمت، اس کی بڑائی بیان کرو، جو ہم دعا پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، پاک ہے ہمارا رب، پاک ہے میرا رب جو عظمت والا ہے۔ اور سجدے کی حالت میں زیادہ دعا کرو، بہت ممکن ہے تمہاری دعا قبول ہوگی۔ تو نماز میں، عبادات میں خاص طور سے نماز کے ارکان کا اللہ نے ذکر کیا، اور نماز کے لیے جب بلایا جاتا ہے اذان کے ذریعے بھی مؤذن آواز دیتا ہے حی علی الصلاۃ، اس کے ساتھ میں حی علی الفلاح۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں جہاں پر ہمارا نام بھی بتایا ہے کہ تمہارا نام کیا ہے، اور نام کے ساتھ کام بھی بتایا ہے، اور لوگ صرف اتنے حصے کو کوٹ کر کے، اتنے حصے کو بیان کر کے یہ ایک بات کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، فرقے مت بناؤ، الگ الگ اپنے نام مت رکھو۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ذرا اس نام سے پہلے بھی دیکھو اور اس نام کے بعد بھی دیکھو۔ نام ہم بھی مانتے ہیں اور ہمیں فخر سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ اللہ نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا ہے۔ لیکن خالی نام کیا، نام سے آگے پیچھے بھی تو دیکھیے، اور جو بات ہم آگے بتائیں گے انشاءاللہ اس کی وضاحت۔ آیت کی شروعات یہاں سے ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، ایمان والوں سے خطاب کیا، نماز کا اہتمام کرو، نیکی کے سارے کام کرو، اس رب کی عبادت کرو، کامیابی اسی میں ہے۔ اب اور اس کی تفسیر اللہ فرما رہا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، لوگوں، اے ایمان والوں، اے مسلمانوں، اللہ کی راہ میں ویسا جہاد کرو جیسے جہاد کا حق ہے۔ یہ جہاد بڑا مشہور اور بڑا بدنام لفظ ہے، مشہور تو ہے ہی لیکن بدنام بھی اس کو کر دیا گیا۔ کوئی بھی غلط کام کرے، ظلم کا کام کرے، ناجائز غلط طریقے سے کسی کو ستائے، ظلم کرے، مار ڈالے، لوگ اس کو جہاد کا نام دے دیتے ہیں۔ یا ہمارے ملک میں جیسے لو جہاد، نہ جانے کس کس لفظ کے ساتھ جہاد کے لفظ کو جوڑ کر اس لفظ کو، اس پاکیزہ اور مقدس لفظ کو بدنام کیا گیا ہے۔ لیکن یاد رکھیں جہاد کے کئی ایک معنی ہیں۔ جہاد کا اصل بنیادی لفظ جو ہے، جہاد کے معنی کوشش کرنا ہے۔ جہاد ایک تو وہ جہاد بالقتال جو ہے، یعنی قتال کے معنی میں، لڑنے کے معنی میں بھی ہوتا ہے، دشمن سے مقابلہ کرنے کے معنی میں بھی، لیکن جہاد قلم کے ذریعے بھی ہوتا ہے، جہاد زبان سے بھی ہوتا ہے، جہاد جسم کی دیگر اعضاء کے ذریعے ہم جو دین کے لیے محنت کریں، وہ ساری چیزیں یعنی اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جو کام کیے جائیں وہ جہاد میں شامل ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، لوگوں اللہ کی راہ میں ویسا جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے۔ امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ رئیس المفسرین، ان کا فرمان اے لا تخافوا فی اللہ لومۃ لائم وہو حق جہاد، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا حق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے قانون پر، اللہ کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے مت ڈرنا۔ یہ بہت خطرناک جملہ ہمارے سماج میں، لوگ کیا کہیں گے،
ہم نے ایسا کر دیے تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے چولہے میں، اس سے مطلب نہیں ہے، اللہ کی ہمیں فکر ہونا چاہیے، اللہ ہمارے لیے کیا کہے گا، اللہ ہم سے خوش ہوگا کہ نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرو اس کے حق کے مطابق، اس کا مطلب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں کی ملامت سے مت ڈرنا، اور اس کی دلیل کیا دیا ہے، قرآن میں ہی اللہ نے فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، اللہ کے بندے نیک اور سچے بندے وہ ہیں جو جہاد کرتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ اسی طرح امام ضحاک رحمت اللہ علیہ مفسر، انہوں نے فرمایا کہ اعملوا للہ حق عملہ واعبدوہ حق عبادتہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو اس کے حق کے مطابق، اس کا مطلب ہے اللہ کے لیے ویسے عمل کرو جیسے اس کا حق ہے، اللہ کی ویسی عبادت کرو جیسے اس کا حق ہے۔ ایسے کئی ایک اقوال ہیں، وقت کی قلت ہے، بتانا یہ ہے کہ جہاد کا مطلب یہ ہے کہ محنت کرو، کوشش کرو، اور ضرورت پڑے تو پھر اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے بھی جہاد کرو۔ ایک اور بات، پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑا مشہور اور بدنام لفظ بھی ہے، دوسری بات یہ ہے لوگ ہم اہل حدیثوں کو یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث یا اہل حدیث علماء جہاد کے بارے میں نہیں بولتے، تو یہ یاد رکھیں ہم منہ کے مجاہد نہیں ہیں کہ خالی بک بک کرو، منہ سے بولتے رہو، اس کے تذکرہ انٹرنیشنل باتیں، ہمارے پاس کس جہاد کی ضرورت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ اس جہاد کو، جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ جہاد وہ کرو جیسے حق ہے، عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں مجاہدۃ النفس والہوا، اپنے نفس سے اپنے دل سے جہاد کرنا یہ چیز ہے، اور یہ وہی جہاد ہے جس کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا کہ جہاد کا جو حق ہے اس کا حق ادا کرو۔ امام بغوی رحمۃ اللہ نے اس کو ذکر کیا۔ تو میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جہاد ہم کو بھی پسند ہے، ہم بھی اس لفظ سے محبت کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہم منہ کے مجاہد نہیں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے عین موافق مجاہد بنیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ ہمارے نبی کی تعلیم یہ ہے لا صلی اللہ العافیہ لا تتمنوا لقاء العدو وصلی اللہ العافیہ، دشمن سے لڑنے کی تمنا مت کرو، اللہ سے عافیت مانگو۔ یعنی یہ مت سوچو کہ سماج میں برائی پھیلے، فساد ہو، دنگے ہو، بگاڑ ہو، نہیں، بلکہ دشمن سے عافیت کا سوال کرو کہ اللہ جنگ کی باری نہ آئے، ہمیں لڑنے کی ضرورت نہ پڑے۔ لیکن اگر فَإِذَا لَقِيتُمْ فَاثْبُتُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، جب لڑنے کی باری آ جائے، دشمن مسلط ہو جائے کہ نہیں لڑنا ہی پڑے گا، تو پھر دشمن سے ٹکرانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ یاد رکھو جو بھاگنا نہیں، فَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، اب جنت ملے گی تو تلواروں کے سائے میں ملے گی۔ اب جہاد کرنا، اب مقابلہ کرنا، یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے، ورنہ ہمارے نبی کی تو تعلیم یہ ہے کہ آخری کنڈیشن تک خیبر کے موقع پر 8 قلعے تھے، 8 میں سے 7 فتح ہو چکے تھے، 8واں آخری قلعہ باقی تھا، فتح نہیں ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل جھنڈا میں ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ پھر اس کے ہاتھ میں فتح نصیب فرمائے گا۔ دوسرے دن جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ملا، اور جب حضرت علی جا رہے دشمن سے مقابلہ کرنے، قلعہ فتح کرنے، لیکن سوال کیا کہ اللہ کے رسول میں جاؤں تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اسلک علی رسلک حتی تنزل بساحتہم، جاؤ اور سیدھے ان کے آنگن میں اترنا، ان کے صحن میں جا کر ان کو کیا کرنا، وہاں جانے کے بعد بات کیا ہے، قلعہ فتح کرنا ہے، لیکن حکم کیا ہے، فدعوہم الی الاسلام، ان کو پھر اسلام کی دعوت دینا، اور ان سے بتانا اللہ ایک ہے، توحید کی دعوت دینا، رسالت کی دعوت دینا، کیونکہ تمہارے ذریعے سے ایک آدمی بھی اگر اسلام قبول کر لے تو وہ تمہارے حق میں سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ یاد رکھے جہاد کے لفظ کو اتنا بدنام نہیں کرنا، جہاد کا معاملہ جو ہے اتنا آسان بھی نہیں کہ کبھی بھی کچھ بھی کرو۔
ہم یہ کوشش کریں, ہم امن قائم کرنے کی کوشش کریں, دنیا کو یہ پیغام دیں کہ اسلام امن کا پیغام ہے. لیکن جب لوگ لڑنے کو تیار ہو, ہماری جان مال ہمارے دین کے دشمن ہو, تو پھر وہاں پر پیٹ پھیر کر بھاگنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. وہاں تو پھر مقابلہ کرنا ہی پڑے گا. اور اسی لیے یاد رکھیں, عام حالات میں ہمیں کیا ضروری ہے وہ دیکھنا چاہیے. صحیح بخاری کی ایک روایت, بڑی پیاری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بیان فرمائی ہے. آپ نے فرمایا, من آمن باللہ وبرسولہ واقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله ان يدخله الجنہ قاتل جاہد فی سبیل اللہ او جلس فی ارضہ التي ولد فیہا, کہ جس آدمی نے اللہ پر ایمان لایا, اس کے رسول پر ایمان لایا, نماز قائم کیا, رمضان کا روزہ رکھا, اس کے لیے اللہ پر حق ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کرے, چاہے اس نے جہاد کیا ہو یا اپنے اس علاقے میں بیٹھا رہا ہو, اس زمین میں, اس گھر میں رہا ہو جہاں اس کی پیدائش ہوئی ہے. صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اللہ کے رسول لوگوں کو بتا دیں کہ یہ خوشخبری, یہ بات بتا دیں لوگوں کو. تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. اب کیا بات آپ نے فرمائی؟ آپ نے فرمایا, ان فی الجنت 100 درجہ اعدها اللہ للمجاہدین ما بین الدرجتین کما بین السماء والارض. لوگوں یاد رکھو, اللہ نے جنت میں 100 درجات بنائے ہیں, اور ہر درجے کے بیچ کا فاصلہ, ایک سے دوسرے کا فاصلہ زمین سے آسمان کے بیچ میں جتنا فاصلہ ہے اتنا رکھا ہے. اور یہ یاد رکھو, یہ کس کے لیے؟ مجاہدوں کے لیے ہے. یعنی پہلی میں نے جو بات کہی ہے کہ اس نے جہاد کیا یا نہیں کیا, اصل وہ نہیں, اصل یہ ہے کہ ایمان تھا اللہ پر, اس کے رسول پر, اور اس نے نماز کا اہتمام کیا, اس نے رمضان کا روزہ رکھا, اس کے لیے جنت ہے. لیکن ضرورت پڑنے پر جہاد بھی کرنا پڑے گا. اتنا کیا ہے تو جنت تو انشاءاللہ ملے گی, لیکن ضرورت پڑنے پر اس کو جہاد کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے اللہ نے جنت میں یہ درجات بلند رکھے ہیں. اور آگے آپ نے فرمایا, فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ, جب اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو, اس لیے کہ وہ درمیانی اور اوسط اور سب سے اونچی جنت ہے, جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے. وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَانِ, اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے. تو یاد رکھیں, اللہ کی راہ میں جیسے جہاد کرنے کا حق ہے ویسے جہاد کریں. هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ, وہ اللہ ہے جس نے تم کو منتخب کیا ہے, اور دین میں کوئی تنگی اس نے نہیں رکھا. یعنی دین کا کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے جو تمہاری طاقت کے باہر ہو, چاہے کتنی بھی کوئی بھی معاملہ ہو, کوئی بھی عبادت ہو, کوئی بھی حکم ہو, وہ انسان کی طاقت کے باہر نہیں ہے. اس لیے دین اسلام کو دین فطرت کہا جاتا ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا, ملت ابیکم ابراہیم, تم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلو, ان کے دین کو قائم رکھو. ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا, اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا, مسلم رکھا ہے. اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے من قبل, اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے بھی, وفی ھذا, اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام اللہ رب العالمین نے مسلم رکھا ہے. اب اس لفظ کو استعمال کر کے, اس کو پیش کر کے لوگ کہتے ہیں کہ نام کوئی اور مت رکھو. خاص طور سے اہل حدیث کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. جب بات آتی ہے انہیں کہ نام رکھنے کی, تو نام جو ہے اہل حدیث نام رکھنا, ہم یہ بات کہتے ہیں کہ دنیا میں ہم یقین کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث سے بہتر مسلک ہو ہی نہیں سکتا, اس سے بہتر مسلک کوئی نہیں ہے, اس سے بہتر منہج کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ دوسرے جو نام ہیں وہ سب یا تو کسی ایک شخص کے, کسی کے تاریخ سے جڑے ہوئے ہیں, یا کسی شخص کے نام پر ہیں, یا کسی شخص کی فکر سے جڑی ہوئی تنظیمیں ہیں. کسی فکر نام سے, کسی انسان کی فکر سے, ایک انسان کی سوچ سے جوڑ کر انہوں نے اپنا منہج اور اپنا راستہ بنا لیا ہے. لیکن ہمارا جو نام ہے الحمدللہ وہ قرآن و حدیث, کیونکہ رب نے قرآن کو بھی فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ قرآن کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث کہا ہے. اور ہمارا کہنا یہ ہے, ہم قرآن و حدیث کے نام پر اپنا نام رکھے ہوئے ہیں, اور اس طریقے پر زندگی گزارنے کی کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے. لیکن اہل حدیثوں یہ بھی یاد رکھو کہ اپنا نام اہل حدیث کہہ کر, اپنے آپ کو اہل حدیث بول کر یہ سمجھ لو کہ جنت ہماری ہے, یہ بہت بڑی غلط سوچ ہے, یہ گھٹیا سوچ ہے کہ اہل حدیث رہ لو, نام رکھ لو, سود کا کام بھی کرو, حرام بھی کھاؤ, کہ
لین دین بھی انتہائی خراب ہو، اخلاق بھی بدترین ہو، ہماری زبان اچھی نہ ہو، ہمارے سارے کے سارے کام غلط، مسجدوں سے تعلق نہ، نہیں، اہل حدیث سے تو باپ کی جنت نہیں ہے، خالی نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ رب نے کہا ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، لیکن مسلم کے لفظ کے ساتھ آگے اور کیا بات کہی ہے؟ دوسری بات میں یہ وضاحت کر دینا چاہتا ہوں، لوگ یہ بولتے ہیں کہ ہمارا نام مسلم ہے، ٹھیک ہے مسلم، قرآن کی کوئی ایک آیت ایسی بتا دو جس میں اللہ نے مسلم کے لفظ سے خطاب کیا ہو، ورنہ یا ایھا الذین آمنو تو کئی جگہ ملے گا، کئی ایک مرتبہ آپ پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لیکن ایک جگہ بھی اللہ نے نہیں کہا یا ایھا الذین اسلموا۔ ایک چیز یاد رکھیں، اسلام اور ایمان جب یہ الگ الگ استعمال ہوتے ہیں، اسلام کا ماننے والا مسلمان، ایمان والا مومن، یہ دو لفظ جب الگ الگ استعمال ہوتے ہیں، یعنی صرف اسلام کہیں گے تو ظاہر و باطن، ظاہر میں بھی آپ مسلمان ہو، اندر سے بھی ہو، اور اگر ایمان کہیں گے تو اس میں بھی دونوں شامل ہوتے ہیں، لیکن جب الگ الگ بات آئی ہے، یعنی ایک لفظ کو بولیں گے اسلام تو اس میں اسلام ایمان دونوں شامل ہیں، یا خالی ایمان بولیں گے تو اسلام ایمان دونوں شامل ہیں، لیکن ایک ساتھ جب دونوں لفظ آتے ہیں تو دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ جیسے مشہور روایت ہے، حضرت جبرائیل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کچھ سوالات کیے تھے، ان میں سے ایک سوال کیے تھے اخبرنی عن الاسلام، اللہ کے رسول مجھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے میں بتائیے، تو آپ نے فرمایا اسلام کی وضاحت کرتے ہوئے ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ المکتوبہ وتؤدی الزکاۃ المفروضہ وتصوم رمضان تحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، پہلی بات کہ تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر اور ساتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان، دوسرا نماز قائم کر، تیسرا زکوٰۃ ادا کر، چوتھا رمضان کا روزہ رکھ، اور پانچواں اگر طاقت ہو تو حج کر لینا بیت اللہ کا۔ انہوں نے پوچھا ایمان کے بارے میں بتائیے، تو ایمان کی وضاحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، ایمان کا مطلب ہے کہ دل کا معاملہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، تقدیر پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، یہ 6 ارکان ہیں ایمان کے، یعنی فرق بتا دیا گیا۔ اسلام اور ایمان جب ایک ساتھ آئیں گے تو اسلام کا مطلب ظاہری اعمال ہے اور ایمان کا مطلب دل کا معاملہ ہے، اور جب الگ الگ آئیں گے تو دونوں میں دونوں شامل ہو جاتے ہیں۔ میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی مرضی اصل یہ ہے کہ دل کے اندر آپ کے ایمان ہونا چاہیے، بظاہر اپنے آپ کو مسلمان بول دیے وہ کافی نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ سورہ حجرات میں اللہ رب العالمین نے رد کیا ہے اس کا۔ کچھ منافقین، کچھ لوگ تھے مدینے کے، کچھ قبائل تھے، ان لوگوں نے کیا کہا تھا؟ اسلمنا آمنا قالت الاعراب آمنا، کچھ دیہاتیوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ مومن ہو گئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی یہ مت کہو کہ ہم مومن ہو گئے، یہ کہو ہم فرما بردار ہو گئے، مسلمان ہو گئے، مطلب نافرمانی چھوڑ کر مسلمان فرما برداری کی طرف آ گئے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، یعنی اصل چیز یہ ہے کہ ایمان ہمارے دل کے اندر آنا چاہیے۔ تو ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا، مسلم رکھا ہے، تو خالی یہ نام رکھ لینے سے یعنی اپنے آپ کو مسلم بول کے، دوسری چیز یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصل نام جو ہے وہ اللہ ہے، اللہ کا ذاتی نام خالی اللہ ہے، لیکن باقی جتنے اسما ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بہت سارے خوبصورت نام ہیں، وہ سارے کے سارے نام صفاتی نام ہیں۔ اور ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں، اللہ کا اصل نام، ذاتی نام اللہ ہے۔ پورے قرآن میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ انبیاء کی بہت ساری دعائیں ہیں، نبیوں نے اپنے رب سے اللہ سے دعا کی ہے، لیکن اللہ کہہ کے نہیں مانگا ہے بلکہ رب کہہ کے دعا مانگی ہے، اور لوگوں کو پیغام بھی دیا ہے کہ لوگوں جن کو تم رب سمجھتے ہو وہ رب نہیں ہے، رب تو وہ اللہ کی ذات ہے جو پوری کائنات کا مالک اور خالق ہے اور اس کا مدبر ہے، اس کا نظام چلا رہا ہے۔ تو نبیوں نے بھی اللہ کے ذاتی نام سے نہیں پکارا بلکہ رب بھی کہا یا ربنا کہا، پورے قرآن میں آپ دیکھیں انبیاء کی دعا۔ تو اصل نام سے ہٹ کر صفتی نام رکھنا کوئی دقت نہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ تم سے پہلے کے لوگوں کا نام بھی اللہ نے مسلم رکھا تھا، لیکن پورے قرآن کو آپ دیکھیں کہیں بھی اللہ تبارک
و تعالیٰ نے پچھلے لوگوں کو مسلم نہیں کہا ہے بلکہ یہود اور نصارہ کہا ہے. خاص طور سے یہ دو قومیں مشہور ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو یہود خود اللہ نے کہا, نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو خود اللہ نے کہا, ان کو مسلم اللہ نے نہیں کہا. نام تو رکھا ہے اللہ نے مسلم, تو مسلم نام تو ہے الحمدللہ, ہم مسلمان ہیں. لیکن مسلم کے نام پر کوئی بدعات کر رہے ہیں, کوئی خرافات کے راستے میں ہے, کوئی شرکی اور کفری اعمال کر رہے ہیں, کچھ صحابہ کو گالی دے رہے ہیں مسلمان بول کر اپنے آپ کو. کیا پھر بھی ہم خالی مسلمان بول کے اپنے آپ بولے کہ نہیں تفرقہ نہیں پھیلانا؟ ہم یہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ, لیکن جب مسلم کے نام پر کئی ایک چیزیں, کئی ایک بدعات اور شرکی اور کفریہ چیزیں لوگوں کے اندر موجود ہے, تو ان گندے عقائد سے, ان ایسی غلط چیزوں سے اپنے آپ کو الگ کرنے کے لیے پیارے نبی نے جو کہا تھا, ایک جماعت جو میرے اور میرے نبی کے صحابہ پر چلے گی, ما انا علیہ واصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس راستے پر چل رہے ہیں. یہ بات الگ ہے. اہل حدیث اپنے آپ کو بولنے والوں کے اندر خامیاں ہیں, اور یہ سمجھ لے, پھر سے کہنا چاہتا ہوں, جنت ہماری نہیں ہے. ہم یہ نہ سوچیں کہ جنت ہم کو ہی ملنے والی ہے. ہمارا عقیدہ صحیح ہو, ہمارا ایمان صحیح ہو, کبھی نہ کبھی انشاءاللہ جنت ضرور ملے گی. لیکن پہلے مرحلے میں اگر عمل صحیح نہیں ہے, حرام چیزیں ہماری زندگی میں ہیں, غلط چیزیں ہیں, نافرمانیاں رب کی ہیں, اس کے رسول کی نافرمانیاں ہیں, تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ چاہے تو جہنم کے حوالے کر سکتا ہے. اور یقیناً ایسے لوگ رہیں گے جہنم میں جن کو بعد میں جہنم سے نکالا جائے گا. تو اس لیے اللہ کے بندو, خالی نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا, نام کے ساتھ کام ضروری ہے. آگے اللہ نے کیا بات کہی ہے؟ ہوا سماکم المسلمین. میں سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں بالعموم, عام طور سے تمام مسلمانوں کو, اور خاص طور سے اہل حدیث ہو, آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں جو اپنے آپ کو یہ بولتے ہو کہ ہم حق پر ہیں, ہم اہل حدیث ہیں, ہمارا نام اہل حدیث قرآن و حدیث کی روشنی میں, تو یہ یاد رکھو آگے اللہ نے کیا کہا ہے. ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا, اس نے تمہارا نام پچھلے لوگوں میں بھی, پچھلی امتوں میں بھی اور اس امت میں بھی, یا قرآن کے نازل ہونے سے پہلے بھی اور ابھی بھی مسلم رکھا ہے. کیوں رکھا ہے؟ آگے اللہ نے خود بتایا ہے. نام رکھا ہے, کرنا کیا ہے؟ خالی نام کو بنا کر جو ہے اپنے آپ کو بہت بڑا مت سمجھ لو, بلکہ کرنا کیا ہے؟ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ رسول تم پر جو ہے گواہ بن جائیں اور تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ. کب؟ قیامت کے دن جب گواہی ہوگی, سارے نبیوں سے اللہ پوچھے گا کہ تم نے میرا پیغام بندوں تک پہنچائے تھے, تو کہے گا, سب نبی کہیں گے ہاں اللہ پہنچا دیے تھے پیغام. اللہ پوچھے گا دلیل کیا ہے؟ کون بولے گا تمہارے طرف سے گواہی؟ کون دے گا کہ تم نے ہمارا پیغام بندوں تک پہنچا دیا تھا؟ تو اللہ کے وہ تمام انبیاء کہیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہمارے لیے گواہی دیں گے. سبحان اللہ, کتنی بڑی بات ہے یہ, کتنا بڑا تمغہ ہے الحمدللہ ہمارے لیے کہ نبیوں کے حق میں گواہی ہم دیں گے. کس بنیاد پر دیں گے؟ قرآن میں اللہ نے سارے حالات ان کے بیان کیا, اور قرآن جو اللہ کا کلام ہے, اللہ کے کلام سے سچا کسی کا کلام نہیں ہو سکتا, اس روشنی میں, اس اعتبار سے ہم گواہی دیں گے نبیوں کے حق میں انشاءاللہ کہ اے اللہ تیرے نبیوں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا تھا, اور رسول کو ہمارے لیے کھڑا کیا جائے گا. اللہ کے رسول آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے نبی, اس وقت تمہاری حالت کیا ہوگی جب ہر امت سے ایک گواہ کھڑے کریں گے, اور اس امت کے لیے تم کو گواہ بنا کر کھڑے کریں گے کہ تم نے پیغام پہنچائے تھے کہ نہیں لوگوں تک. یہ پہلا کام. اللہ نے کیوں تمہارا نام مسلمان رکھا ہے؟ تاکہ تم گواہی دو. اور آگے کے جو کام ہے وہ ذرا مشکل لوگوں کے لیے, یہ چھوٹی چھوٹی لگتی ہیں باتیں, یہ سب بیکار, یعنی ان کو سیکنڈ نمبر بٹھا. پہلے حکومت قائم کرو, پہلے حکومت آنا چاہیے, پہلے نظام قائم ہونا چاہیے. اب تو اللہ کے بندو, حکومت یہ یاد رکھیں اچھے سے, حکومت انسانوں پر نہیں قائم ہوتی, ان کے جسموں پر قائم نہیں ہوتی, انسانوں کے دلوں پر حکومت قائم ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالی نے نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں بیان کرتے ہوئے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ نے رسول کیوں بھیجا؟ وہ ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں, ان کا تزکیہ کریں, ان کو صحیح راستہ دکھائیں, کتاب کی تعلیم دیں, حکمت کی تعلیم دیں.
حکومت قائم کرے نہیں کہا اللہ نے، کیونکہ حکومت پچھلی بار بھی ہم نے کہا تھا وہ اللہ کے اختیار کی بات ہے، جب چاہے گا اس لائق سمجھے گا تو دے دے گا۔ اللہ نے بعد میں حکومت دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن آپ نے پہلے کیا کام کیا تھا؟ توحید کی دعوت لوگوں کو دی تھی۔ تو آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، یہاں آؤ یہاں آؤ۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ نام رکھے تمہارا مسلمان، خالی نام کے لیے نہیں، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو۔ نماز پڑھنے سے کون روکا آپ کو؟ آپ کے بستر سے اٹھ کر آنے کے لیے مسجد سے کون روکا؟ مسجد تک آنے کے لیے کون روکا؟ آپ اپنی نماز کا اہتمام کریں، کاروبار کو چھوڑ کر آئیں۔ اللہ نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، کہ اللہ کے وہ بندے مرد مسجد میں تیار ہوتے ہیں جن کو ان کا کاروبار، ان کا بزنس، مال و دولت اللہ کے ذکر سے اور نماز سے نہیں روکتے۔ تو ایسے مرد بننے کی کوشش کرو، یہ مرد بنو، خالی منہ کے مجاہد بننے سے کچھ نہیں ہوتا۔ فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ، اللہ کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کو مضبوطی سے تھام لو کا کیا مطلب؟ واعتصموا بدین اللہ، اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لو۔ مفسرین نے اس کی وضاحت کی ہے اسی طرح الاعتصام باللہ، الاعتصام بالکتاب والسنہ، اللہ کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب ہے کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو اللہ کے بندو، اللہ نے یہ کہا ہے کہ وہ اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، لیکن نام کے ساتھ کام بتایا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اپنا نام بھی دیکھو، اپنا کام بھی دیکھو، نام خراب مت کرو اپنا۔ اب آخری بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ نام کو حقیقت میں لوگوں کے سامنے ظاہر کرو کہ ہاں ہم مسلمان ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم اپنے اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو وہ پیش کر کے دکھاؤ۔ کیسے پیش کرنا ہے؟ میں نے ابھی ایک بات کہی کہ مسلم کو، مومن کو پہچاننے کے لیے دو لفظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ایمان اور اسلام، یعنی اسلام والا مسلمان مسلم اور ایمان والا مومن۔ یہ لفظ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ دیکھیے، آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلم وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ لوگ خالی مسلمان نہیں، ایک روایت میں من سلم الناس، لوگ محفوظ رہیں۔ لوگوں کو آپ سوچئے، ہم دعویٰ کریں مسلمان ہونے کا، مسلم ہونے کا، اور ہماری زبان کس کس کے خلاف چل رہی ہیں، ہماری ہاتھ سے کس کس کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک، اس کے باپ سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ سوچو ذرا، نبی کی سنت سے محبت ہے یا ہیرو ہیروئن کی اندازوں سے محبت ہے، نبی کے طریقے سے محبت ہے یا دنیا پرست ایکٹرز کے انداز سے محبت ہے؟ کس سے محبت ہے؟ سوچ کر دیکھیے، اپنا فیصلہ خود کیجئے۔ آپ نے فرمایا واللہ لا یؤمن، میں آپ سے جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو مسلم کہہ کر، اور جن کو خطاب ہمیشہ اللہ نے مومن سے کیا ہے، یا ایھا الذین آمنو، سوچو تو صحیح کہ اسلام آپ کی زندگی میں ہے یا نہیں، ورنہ معاملہ کیسا ہے دیکھیے۔ آپ نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ قسمیں کھا کر آپ نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کون؟ آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ مومن نہیں ہے۔ سوچئے، خالی نام رکھنے سے کچھ نہیں ہونے والا، نام اللہ نے رکھا ہے، کام بھی بتایا کرنا کیا ہے، نام کے ساتھ ہمیں کام کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ اسی طرح ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ صحابہ بیٹھے تھے، وہاں سے آپ کا گزر ہوا تھا، آپ رک گئے، اور آپ نے ایک بڑا عجیب سوال کیا، الا اخبرکم بخیرکم من شرکم، بتاؤں تم میں اچھے کون ہیں برے کون ہیں؟ فسکتوا، صحابہ کرام خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیے کہ ان میں اچھا کون ہے برا کون ہے۔ صحابہ کرام خاموش، 3 مرتبہ آپ نے دہرایا جب صحابہ نے جواب دیا تھا۔ شاید صحابہ سوچے ہوں گے کہ نام کس کا نام آئے گا، کس میں، کون سی لسٹ میں ہمارا نام آ جائے گا۔ صحابہ کرام نے تیسری مرتبہ پوچھنے کے بعد ایک صحابی نے کہا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ضرور بتائیے کہ اچھے کون ہیں برے کون ہیں۔ تو آپ نے فرمایا من یرجا خیرہ ویؤمن شرہ، تم میں بہتر وہ ہے جس کے خیر کی امید ہو اور جس کے شر سے لوگ محفوظ رہیں، اور تم میں برا وہ ہے من لا یرجا خیرہ ولا یؤمن شرہ، جس سے خیر کی امید نہ ہو، جس کے شر سے لوگ پریشان ہو، جس سے شر سے لوگ امن میں نہ ہو۔ اسی طرح ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ
مومن وہ ہے من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، جس کو لوگ اپنے خون اور اپنے مال کا محافظ سمجھے۔ آج سوچی کس کس کا ڈکار کے بیٹھے، کس کس کا ہڑپ کر لیے، لیکن پھر بھی مومن ہے، پھر بھی مسلمان ہیں ہم، پھر بھی اہل حدیث ہیں۔ خالی دعوے کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا، نام کے ساتھ کام کی فکر کرو۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے کوئی شخص تھے، انہوں نے قرض لیا تھا، ان سے اللہ کے رسول نے ایک اونٹ لیا تھا قرض میں، مانگنے آئے ذرا سخت انداز اختیار کر لیے، صحابہ کو برا لگا۔ آپ ان کے صحابہ کرام ادب کی وجہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے اس کو کچھ سخت کلمات بول دیے۔ آپ نے کہا نہیں، بولنے دو اس کو، ان لصاحب الحق مقال، اس کو بولنے کا حق ہے، بولنے دو اس کو، اگر غلط بھی بول دیا تو کوئی دقت نہیں، اس کے لیے دوسرا اونٹ لاؤ اور اس کا قرض ادا کر دو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اتنی عمر کا نہیں، اس سے بہتر ہے، تو آپ نے فرمایا ان من خیارکم احسنکم قضاء، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اچھا بدلہ دے، یعنی قرض ادا کرتے وقت جو ہے بہتر انداز میں ادا کرے۔ یہاں تو ایسا ہے کہ قرض لے لیو، دینے کا نام نہیں ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرض دینا حیثیت ہے دینے کی، لیکن پھر بھی لوگوں کو پریشان کیے رہتے ہیں۔ جو حق ہے وراثت کا حق وہ نہیں دیتے، وہ ڈبا لیتے، وہ کھا لیتے۔ اور آخری اور بہت نقطے کی بات آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، اچھا بننا چاہتے ہو خالی نام سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، کام دیکھنا پڑے گا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من خیارکم خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھے ہوں، اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ یعنی مسلمان وہ ہے حقیقت میں، مسلم وہ ہے خالی نام کا ڈھنڈورا نہ پیٹے، حقیقت میں مسلم وہ ہے جو مسلم نام کے ساتھ مسلم کام بھی اس کی زندگی میں ہو، یعنی باہر بھی مومن ہو، بازار میں بھی مومن مسلمان ہو، مسجد میں بھی مسلمان ہو، اور گھر پہنچنے کے بعد وہاں بھی مسلمان ہو۔ اچھا آدمی وہ ہے، اس کے دوست گواہی دے نہیں، اس کے دیگر رشتہ دار گواہی دے نہیں، اچھا وہ ہے اس کی بیوی گواہی دے کہ یہ اچھا آدمی ہے، اس کے بچے گواہی دے کہ اچھا آدمی ہے۔ ورنہ کئی لوگوں کا مزاج کیا ہے، باہر تو اچھے ہیں، گھر میں جانے کے بعد شیر بن جاتے ہیں، گھر میں کوئی ان سے بول نہیں سکتا، کوئی مشورہ نہیں دے سکتا، کوئی ان سے بات نہیں کر سکتا۔ ایسے کئی لوگ آپ کو مل جائیں گے، ان کا انداز اتنا خطرناک ہے۔ اللہ کے بندو، نبی کا انداز نہیں تھا۔ صحابہ کرام نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ آپ گھر میں کیا کرتے ہیں، تو کہا آپ گھر میں اپنے اہل و عیال کی خدمت کرتے ہیں، گھر والوں کی خدمت کرتے ہیں، جو بھی کام گھر کے وہ کام آپ کر لیا کرتے تھے، یعنی گھر میں آپ کا انداز بہترین انداز ہوتا تھا۔ تو میں آپ سے خلاصے کے طور پر آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اصل کام، اصل نام تو اللہ نے ہمارا مسلم رکھا ہے، لیکن اس کے ساتھ بہت سے صفاتی نام ہیں، اور نام کے ساتھ اللہ نے جو کام ہمارے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے، وہ ذمہ داریاں جو اللہ نے ہم کو دی ہے، ہم امت کے سامنے پیغام پیش کریں، لوگوں کے سامنے دعوت دیں، توحید کی دعوت پیش کریں، اور اپنے آپ کو حقیقت میں مومن مسلمان بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کچھ باتیں ہم نے عرض کی ہیں، اللہ ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ حقیقت میں ہمیں صحیح معنوں میں مومن مسلمان بنا دے۔ اللہ جیسے نام کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، اللہ اس نام کے مطابق ہماری زندگیوں کو بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔